السلام علیکم ویورز، پی کے کیریئرز اینڈ اسکالرشپ میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو پروونشل پلاننگ سروس کی پوزیشنز ریسنٹلی خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے اناؤنس کی ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے، دیکھیں گے ان کے تھوڑے سے پاس پیپرز اور ان کو تھوڑا سا ریویو کریں گے۔ میری پچھلی ویڈیو اس میں میں نے جو ہے وہ جو ریسنٹلی ایڈورٹائز پوزیشن ہے پروونشل پلاننگ سروس کی، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے بتائی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ ڈاؤن لوڈ سیکشن میں آئے ہیں، یہاں پہ ہم کلک کریں گے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن پاس پیپرز۔ یہاں پہ ان کے سارے جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے جو پاس پیپرز ہیں وہ پڑے ہیں، اور ہم چیک کرتے ہیں 2024 کے پروونشل پلاننگ سروس کے پیپرز۔ تو یہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلا جو پیپر ہے وہ جنرل نالج کا ہے۔ جنرل نالج میں کے جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا 3 پارٹس ہیں۔ جنرل نالج کا جو پیپر ہے وہ 150 مارکس کا ہے۔ اس میں جو 70 مارکس کا پیپر ہے دیٹ از بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو اکانومی آف پاکستان۔ تو اس میں دیکھ لیں کہ جو ہیں وہ ٹوٹل 7 کوسچنز ہیں، اور کوسچن 1 جو ہے وہ کمپلسری ہے، اور باقی جو ہیں وہ کوسچنز میں سے 3 کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل 4 کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں آؤٹ آف 7۔ تو انتہائی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھ لیں آپ، ایف ڈی آئی کے حوالے سے کچھ بتانا ہے۔ ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے باہر سے جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں پاکستان کے لیے، اور کس طرح پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو انکریز کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے کافی ساری جو ہیں وہ یہ جو ٹاپکس ہیں یہ جنیرک ہیں اور آسان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑا بہت آپ جو ہے یہ چیز آپ ڈان نیوز اور جو باقی اخبارات ہیں اور کرنٹ افیئرز اور بیسک اکانومی آف پاکستان سے ریلیٹڈ نوٹس جو ہیں وہ ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں اور خود بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ کرنٹ افیئرز کا ہے، 50 مارکس کا ہے، اور اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ 5 کوسچنز ہیں، 5 کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں آؤٹ آف میرے خیال میں 8 کوسچنز ہیں، اور ان میں سے آپ نے 5 کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جو ہے وہ کرنٹ جتنے بھی ایشوز چل رہے ہیں، ریجنل یا گلوبل ایشوز چل رہے ہیں، اس حوالے سے یہ جو ہے وہ پیپر ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ گیا ایوری ڈے سائنس، اس میں سے آپ نے 3 کوسچنز کرنے ہیں، ٹوٹل 6 کوسچنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جنیرک ہے، یہ دیکھ لیں واٹ از اے آئی اور ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام ہیومن انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ تو مطلب انتہائی آسان ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو نیکسٹ پیپر ہے وہ اکنامکس کا ہے۔ یہ تھوڑا اسپیشلائزڈ پیپر ہے، اس میں آپ نے اکنامکس کی جو بیسک اکنامکس ہے، پرنسپل آف مائکرو اینڈ میکرو اکنامکس، دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مائکرو اور میکرو اکنامکس کو دونوں اسٹڈی کرنے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل اس میں سے 8 کوسچنز میں سے 5 کوسچنز جو ہیں وہ آپ نے، بلکہ یہ 10 کوسچنز میں سے آپ نے 5 کوسچنز جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال میں چونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن سے، سو آئی تھنک دس از دا ایزیئر ون۔ آسان کوسچن ہے، اور اس کے اندر کوئی کنسیپچول سچ نہیں ہے، یہ چیزیں یاد کرنے والی ہیں اور پھر ریپروڈیوس کرنی ہے، تو اتنا مشکل نہیں ہے یہ پیپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا پیپر آ جاتا ہے وہ ہے پاکستان اسٹڈیز کا، ٹھیک ہے۔ پاکستان اسٹڈیز ہم نے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ٹوٹل 8 کوسچنز ہیں، 8 میں سے 5 کوسچنز جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور پیپر جو ہے وہ 2 hours کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے ٹائم بھی ڈیوائڈ کرنا ہے، دیکھ لینا ہے کہ یہ ٹائم اس حوالے سے مینیج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور 10 مارکس کا جو ہے وہ ایک کوسچن ہے، سائمن کمیشن رپورٹ کے حوالے سے ہے، سر سید احمد خان کی جو موومنٹ ہے اس حوالے سے کوسچن ہے، اور اس کے علاوہ لاہور ریزولوشن 1930، علامہ اقبال
کا جو اعلیٰ آباد کا ایڈریس ہے، ان کا خطاب ہے، اس حوالے سے سوال ہے. اور ایک جنیرک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے، دیر از یونٹی ان ڈائیورسٹی ان دا کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان، اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا ہے. اور تو میرے خیال میں کافی ایزی پیپر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے اسلامیات. اسلامیات تو آپ انگلش اردو دونوں میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ٹوٹل جو ہیں وہ 8 سوال ہیں، 8 میں سے جو ہے وہ 5 سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں. اور جنیرک ہیں: عقیدہ توحید، نماز پہ نوٹ لکھنا ہے، اسلامی شریعت، ٹھیک ہے، اور جوڈیشل سسٹم، ٹھیک ہے، رائٹس آف مین اینڈ وومین، ٹھیک ہے، اور سورہ اخلاص، امت مسلمہ کے کردار مقاصد پر بحث کیجیے، اور جوڈیشل سسٹم آف اسلام. تو میرے خیال میں یہ بھی اس حساب سے اگر اس کو تھوڑا بندہ بیٹھ کے دیکھے اور تھوڑا بہت پریپیئر ہو تو آئی تھنک دس از آلسو ایزیئر کوشچن پیپر، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے تھوڑا ٹرکی ون، جو کہ ہمیشہ کمپیٹیو ایگزامس کے جس سے ہم سب ڈرتے ہیں، وہ ہے ایسے پارٹ، ٹھیک ہے. اور ایسے جو ہے وہ اس کا پروونشل پلاننگ سروس کے اندر 50 مارکس کا ہے، 2 آورس کا جو ہے وہ پیپر ہے. اور اس میں 8 جو ہیں وہ ٹائٹلز ہیں، ٹاپکس ہیں جن پہ آپ نے ایسے لکھنا ہے. اور 8 میں سے آپ نے ایک جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے. 8 میں سے کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری جو ہیں وہ ڈفرینٹ فیلڈ سے اور ڈفرینٹ کانسیپٹس کی چیزیں ہیں. پھر آ جاتا ہے انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن. یہاں پہ آپ کے ایڈیمز آپ نے جو ہیں وہ ان کو جو ہے ایکسپلین کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ جو ہیں جنیرک کوسچنز ہیں: ڈو ایز ڈائریکٹڈ، چینج دا وائس ان سینٹینسز کی چینج کرنی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچز ہیں. اور آخر میں ایک پیسج دیا ہوا ہے، اس کے جو ہے وہ کوسچنز جو ہیں ان کا آنسر کرنا ہے. اور لاسٹ میں کوسچن 4 ہے، پریسیز کی لکھنی ہے اور ٹائٹل جو ہے وہ سجیسٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فل ان دی بلینکس، اور یہاں پہ پریپوزیشن جو ہیں وہ لکھنی ہیں. اور رائٹ اے کمپوزیشن آن دا فالوئنگ ٹاپک، ایک جو ہے وہ چھوٹی سی کمپوزیشن لکھنی ہے. تو یہ جو ہیں وہ ایک پاسٹ 2024 کے جو پیپرز تھے پروونشل پلاننگ سروس کے، کے پی پبلک سروس کمیشن کے، تو یہ جو ہے وہ اس کا ایک اوور ویو تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بیٹھ کے صحیح طریقے سے تیاری کی جائے تو یہ ٹوٹل ٹاسک جو ہے وہ اٹ شوڈ ناٹ ٹیک مور دین 3 اور 4 months، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جو پروونشل پلاننگ سروس کی جو ایڈورٹیزمنٹ ابھی 2025 میں آئی ہے، جس میں ابھی بھی 4 دن باقی ہیں اپلائی کرنے کے لیے، تو میرے خیال میں ان کے ایگزام میں بھی 6 to 8 months جو ہیں وہ لیں ایگزام کنڈکٹ کروانے میں. تو اس لیے ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. گڈ لک، اللہ حافظ.